اور آج کا ٹاپک بھی بڑا ہی خوبصورت ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان. میرے ساتھ موجود ہیں کرن ناز اور میں چاہوں گا کہ کرن آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ ہی بتائیں, کیونکہ الزام جو ہے اس ٹاپک کا آج کی سوسائٹی میں خواتین پر عائد کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ آپ کا. سب سے پہلے تو اتنی خوبصورت تلاوت کلام پاک, کلام الہی آپ نے ہماری سماعتوں کو اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری محفل کی الحمدللہ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اب سب کا مختلف مقامات پر اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر رہنمائی کی جاتی ہے. تو آج میرے اینکر کے ساتھ اختلاف اس بات پر ہے کہ جس ٹاپک کو انہوں نے بہت خوبصورت کہا, میرے نزدیک یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ ہے اور یقیناً آپ نے جو خوبصورت کہا ہوگا وہ آپ نے اس کی ڈیٹیل کے لیے کہا ہوگا. اگر اس پہ عمل کر لیا جائے, جو احکامات اس سے ریلیٹڈ ہے جو کہ ہمارے ابھی رہنمائی فرمائیں گے علماء کرام, وہ احکامات پہ اگر ہم عمل کر لیں تو بڑا ہی خوبصورت ہے. لیکن آج کے دنوں میں اس سے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی بری بات جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھی جاتی معاشرتی پہلو پہ. بالکل معاشرتی پہلو کے حساب سے تو بہت ہی تکلیف دہ ٹاپک ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہماری ماؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, نہ صرف ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بلکہ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی, ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو آج کی نشریات کو دیکھ رہے ہیں. بہت اہم سوالات ہیں جس پر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے, وہ تکلیف دہ, وہ اذیت ناک ٹاپک ہے جو شرعی اعتبار سے بھی بہت تکلیف دہ ہے اور جو معاشرتی اعتبار سے بھی بہت تکلیف دہ ہے کہ پورے کا پورا خاندان اجڑ جاتا ہے, لوگوں کی زندگیاں تکلیف میں آ جاتی ہیں, بچے, ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. صرف ایک چھوٹا سا لفظ جس کی ادائیگی کے بعد پوری فیملیاں, پورے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, جسے طلاق کہا جاتا ہے. آج اس تکلیف دہ پہلو پر ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ معاشرے کے اس کردار کی نہ صرف اصلاح کی کوشش اس پلیٹ فارم سے کی جائے بلکہ رہنمائی بھی کی جائے کہ اگر ایک ایج, ایک لیول, ایک ڈیڈ اینڈ ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں پر ضروری ہو جاتا ہے بحالت مجبوری کسی مرد کے لیے کہ وہ اس کو طلاق دینا لازمی ہو جائے یا پھر کسی خاتون کے لیے کہ اسے علیحدگی اختیار کرنا لازمی ہو جائے, تو پھر اسلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے اور کیوں. افسوسناک پہلو, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کیوں اب معاشرے میں ہم اتنی زیادہ, گزشتہ روز ہم نے عدم برداشت پر بات کی تھی, تو کیوں ہم اتنا زیادہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ گھروں میں ناچاقیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ اختلافات بڑھ کر پھر وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. وہ بیٹیاں جو ماں باپ نے بڑے چاؤ کے ساتھ کسی دوسرے گھر میں اپنے لختے جگر کو بھیجا ہوتا ہے, ایک بار پھر واپس اپنے باپ کی دہلیز پر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ معاشرتی اعتبار سے بہت تکلیف دہ پہلو ہے. اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے گھروں کو محفوظ رکھے, تمام بہنوں کے گھروں کو محفوظ رکھے. وہ مائیں جو اس ایج میں آ کے, جہاں پر بچے آپ کے کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہو جاتے ہیں, آپ کے قد کے برابر آ جاتے ہیں, اور اس وقت ماؤں کے ذہن میں یا پھر والد کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے, یا پھر ماں ایسا سوچتی ہے کہ شوہر کو چھوڑ دیا جائے. تو صرف آپ دونوں کی پرسنالٹی, والدین کی پرسنالٹی, کیونکہ ماں باپ جب آگے ان کا خاندان بن جاتا ہے, جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ نہیں رہتے, آگے وہ پورا خاندان ہوتا ہے جس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. پورے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس چیزوں سے, بالکل پورے خاندان اس چیز سے ٹوٹ جاتے ہیں کرن. اور ان بچوں کا کیا ہوگا, ان کے والدین جب یہ فیصلہ لے لیتے ہیں. تو میں بلکہ یہاں سے شروعات کروں گا, باقی پھر ہمارے علماء کرام جب آئیں گے تو وہ اسے آگے بڑھائیں گے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حلال قرار دی ہے, ایک چیز حرام, اور واضح کر دی کہ بھئی یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, آپ کے لیے بتا دیا گیا ہے. پر حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کہا گیا ہے اس طلاق کو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث بھی جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. یعنی وہ شخص جو عورت کو اپنے میاں کے خلاف بھڑکا رہا ہے. آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بیوی اگر اپنے میکے جاتی ہے, اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو وہاں سے بھی اسے کچھ ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. یہ چیز میں کہہ اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکا ہوں, میں اس معاملے کو بھگت چکا ہوں. میرے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر یہ طلاق کا جو پہلو ابھی حال ہی میں ہوا ہے, اس وجہ سے میں بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں وہ لوگ جو بھڑکا رہے ہیں کہ تمہارا میاں اچھا نہیں ہے, تمہارے میاں کے ساتھ مت رہو, ان لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. خدارہ کسی کے گھر کو توڑوانے کے لیے, محض اپنی ایک چند لمحوں کی لذت کے لیے کہ یار دیکھو وہ لوگ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں, اور انہیں برباد, اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ ہماری بیٹی تو ہم سے آگے, ہمارا بیٹا تو ہمارے قابو میں رہے, بیٹی کی طرف کیسے یہ لے کے جا رہا ہے کچھ چیزیں. اس چیز کے لیے آپ کتنے بڑے احکامات کو ان کو چیلنج کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو بحیثیت مسلمان
آپ اپنی پوری زندگی اس کی توبہ کرتے رہیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے علم کی روشنی میں کہ وہ قبول نہ ہونے والی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے پھر یہ طلاق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے گھروں کو توڑوانے کا نہیں بلکہ لوگوں کے گھروں کو بنانے کا سبب بنے. اور خاص طور پر ہسبینڈ وائف کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ جس پہلو کی جانب آپ نے نشاندہی کی فہیم کہ دوسرے لوگ کان بھرتے ہیں اور سب سے زیادہ سب سے اہم وجہ دوسرے لوگ. حدیث مبارک کا بھی میں نے حوالہ اسی لیے دیا ہے. بالکل. تو سب سے زیادہ دوسرے لوگ ہی گھر کو توڑوانے کی وجہ بنتے ہیں. تو ہسبینڈ وائف کے اندر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جو کہا بھی جاتا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی تیسرے کی کان بھرنے کی گنجائش نہ ہو, اعتماد میں فقدان لانے کی گنجائش نہ ہو. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.